کی بات. اے لوگو قیامت آنے والی ہے, زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے. اے لوگ قیامت دل کی اور آنکھیں پھٹ جائیں گی. قیامت دل اور آنکھیں پھٹ جائیں گی قیامت کے دن. اس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے. اس دن ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے بل بوتے پر کھڑا ہوگا. اور میں نے بولا بھی اب وزن ہوگا اعمال کا, اخلاص ہوگا کس سے؟ وزن ہوگا اعمال کا ایمان اور اخلاص سے. اس دن ہر بندہ, ہر مسلمان اپنے ایمان تقوی کے بل بوتے پر کھڑا ہوگا. قیامت دن ثابت قدمی ہر کسی کے ایمان کے مطابق ہوگی. قیامت دن کیا کریں؟ ثابت قدمی ہر کسی کے ایمان کے مطابق ہوگی. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا کہ میں نے کیوں ظلم کیا, ہائے میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا, ہائے میں فلاں جگہ پہ نہ گیا ہوتا. اللہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا کیوں میں نے ظلم کیے. اور فسادی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا کیوں فساد کیا, اپنی اصلاح نہ کی, فساد مبتلا رہا. اپنے مالک سے نافرمانی کیوں بھاگا, کیوں بھاگ نکلا, میں فرمانداری میں نے کیوں نہ کی, یہ کاٹ کاٹ کے ہاتھ کھائے گا. اور دو تمنائیں کرے گا. ایک یہ کرے گا کہ میں اللہ مجھے آف دے دے, میں تیرے راہ میں خدا میں خرچ کروں اور نیک سالین میں سے ہو جاؤں. دو باتیں اور کسی کی نہیں کرے گا. کیا کرے گا؟ تیرے راہ میں خدا میں خرچ کروں, راہ خدا میں خرچ کروں اور نیک سالین میں سے ہو جاؤں. یہ قرآن جی کہتا ہے. اللہ, اے بیٹا عمل کر اور عمل پر غرور نہ کر, ہے نا. علم عمل اخلاص ہے نا, تین چیزیں, علم عمل اور اخلاص. علم و عمل نہ پھر بیکار, عمل میں اخلاص پھر بیکار. پھر عمل میں غرور آ جائے, آج جی اللہ کو پسند ہے, غرور تو پسند نہیں ہے. اعمال کا دارومدار خاتمہ پر ہے. تم پر ہم پر لازم ہے خاتمہ بالخیر کا سوال کیا کر. ہیں سمجھ آ رہی؟ اور یہ کہ وہ تجھے اپنی طرف محبوب ترین مال کے ساتھ اٹھائے اور ایمان پر موت نصیب کرے. یعنی محبوب ترین عمل تو کر رہا, پھر تو دنیا سے جائے. انسان اپنے دوست کی مان پڑتا ہے, جیسا دوست ایسی مان, تو جیسے جیے گا ایسے مرے گا, جیسے مرے گا ایسے اٹھے گا. جیسے جیے گا ایسے مرے گا, جیسے مرے گا ایسے. اللہ, تو پھر ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب کرے اور ایمان صالح اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ, اور اس بات سے بچتا رہے اور بڑی کوشش کر کے بچتا رہے کہ توبہ کر کے توبہ نہ توڑ دے اور پھر گناہ تر لوٹ جائے. جب میں نے بات کی نا کہ وہ انسان فرض کرو کہ یہ دین میں زبردستی نہیں ہے, وقت دین میں داخل ہے پھر راہ رہنا ضروری ہے. اگر مرتد ہوتا ہے واجب القتل ہے. ایسے مرید کے لیے پہلے کہہ رہے تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو مرشد. جب تلاش کر لیا مل گیا پھر وہاں سے دوڑ کے کدھر جائے گا, پھر روحانی موت مر جائے گا. جیسی زندہ نہیں کرتے, زندہ کرتے ہیں, یہ روح کو زندہ کرتے ہیں. اللہ, پھر گناہ تک لوٹ جائے, توبہ نہ توڑ. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے کہہ سنے میں آ کر توبہ نہ توڑ. اپنے نفس اور ارس اور عادات کی موافقت کر کے اللہ کی مخالفت نہ کر. اپنے نفس اور ہرس اور عادت کی موافقت کر کے اللہ کی مخالفت نہ کر, کبھی نہ کرنا. مگر ہم کیا کریں, ہماری زندگی کو اور گزارے ہیں, زندگی ہم کسی اور کہنے گزارے ہیں. اب سمجھ نہیں آنی, بڑی مشکل بات ہے نا. ہم بڑی بندیاں ہیں, ہے نا. پہلے بچے بھی چونکڑے ہوتے ہیں, نکے مکڑے, پھر بیچارے ہوتے ہیں, پھر جوان ہو کے پھر بگڑ جاتے ہیں, خواہشوں غلام بن جاتے ہیں, ان کی حکمرانی ہوتی ہے ہمارے اوپر. پھر شادی ہوگی, پھر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو گئیں, پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہوگی, پھر غرور بعض اوقات بگڑ گیا بندہ, پھر کدے وہ بوجھ بن گئے, بے شمار بوجھ بن گئے. وہ جسم کمزور ہوتا گیا, نفس کمزور ہوتا گیا, یعنی نفس موٹا ہوتا گیا, روح کمزور ہوتی گئی, نیک کرنا مشکل ہو گیا, پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ گیا. پھر قدرے بڑھاپا ہو گیا, پھر بیوی نے حکمرانی شروع کر دی, یہ کرتے وہ نہ کرتے, یہ نہ کھانا تھا وہ نہیں کھانا, بچوں نے لہذا مطالبے شروع کر دیے. اب سمجھ نہیں آئی, سب کو سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی. تو پھر ہماری زندگی کچھ کھانے میں گزر گئی, کوئی گپ شپ میں, کوئی دوست لے کے چلے, کدھر آنا ہے ادھر جانا ہے.
ہماری زندگی کوئی بیماری میں گزرے گی، کوئی جھگڑوں میں گزرے گی، باقی کتنی بچی بھی زندگی؟ تو جانے میں سجدہ نہیں کریں تو بوڑھے بڑھاپے میں توفیق چھن جاتی. پھر نہ کو سے لوگوں نے دیکھا جو پورا سجدہ جو نہیں کر سکتے. اللہ، یہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں بات میری کی. اپنی زندگی گزارو، اپنے ہم خود صاف دینا ہے. جو تیرے کہنے کے نہیں زندگی گزارے تو ان کہنے پہ کیوں اپنی بربادی کرتا ہے؟ جو تیری تابع داری میں زندگی اسلام کی نہیں گزارنا چاہتے تو کیا کو پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بڑے دوست تھے، اس نے پوچھا ان سے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کیا؟ ان کا اگر اللہ دوست ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے دوستوں خود والی وارث ہے. اگر اللہ دشمن ہے تو میں دشمنوں کے لیے کوئی پریشان ہوں؟ اللہ کی اگر میری اولاد اللہ دشمن ہے تو میں ان دشمنوں سے کیوں پریشان ہوں؟ ہم سے ہوتا ہے صاحب، ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، خیر سے خرید لیتے ہیں. اب کہ ایمان کچھ کو ایمان پہ ختم ہو جائے تو بنا توڑو، یہی کہہ رہے ہیں نا، حضور غوث پاک فرما رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی تو آج بھی تجھے دنیا میں ذلیل کرے گی اور آخرت میں کرے گی، قیامت میں رسوا کرے گی. یہ تیری کوئی مدد نہ کرے گا. اے اللہ اپنی اطاعت ہماری مدد کر، ہم نافرمانی سے رسوا نہ کر، ہمیں دنیا میں بلائی طرف آخرت میں بلائی کر. ہیں